میں مڈل ایسٹ میں نے بھی ایک دہائی گزاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اگر ایڈیومیٹکلی میں یہ بات کروں۔ نہ صرف ریمیٹنسز بھجواتے ہیں، باہر رہ کے محنت کرتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور کسی بھی صورت جو ہے میں اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، دیکھیں میں ایک خیر سگالی کا پیغام آپ کے توسط سے دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی بھی آئیڈیالوجی سے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہو، پاکستان کمز فرسٹ۔ دیکھیے میں آج برملا یہ بات کہوں گا، اور میں ہر پریس کانفرنس میں یہ کہتا ہوں، نہ میری پولیٹیکل لیڈرشپ نہ میری پولیٹیکل پارٹی کوئی پاکستان سے بڑا نہیں ہے، اور یہ پاکستان ہے تو یہ وزارتیں، یہ سفارت خانے، یہ ساری چیزیں قائم ہیں اللہ کے فضل سے، یہ ساری بہاریں پاکستان سے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی سیاسی شخصیت پاکستان سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ ایک جو تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ پاکستان سے بڑی چیز ہے، تو یہ کبھی بھی سیاست کے اندر کوئی بھی اتنا قد کسی کا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان سے بڑا ہو۔ پہلے تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ دوسرا دیکھیے، میں اوورسیز پاکستانی جتنا ہمارا ڈائسپورا ہے، خیر سگالی کا اور ایک گڈ ول کا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ اگر اکانومی بہتر ہو رہی ہے اور یہ پوری دنیا اب اس کو تسلیم کر رہی ہے، تو اس میں اوورسیز پاکستانیز کا بھی کردار ہے تھرو ریمیٹنسز۔ اور میں چاہوں گا کہ اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی باری آتی ہے، آپ تنقید کریں، آپ تجاویز دیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہم بالکل حاضر ہیں اس چیز کے لیے۔ آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، مل جل کے اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہم اس چیز کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم بالکل اس پہ اوپن مائنڈ کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، مل جل کے رواداری کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ مگر دیکھیے، ایک کلچر کو فروغ دیا گیا کہ کوئی جا رہا ہے تو تڑا کر کے اس کو بدتمیزی کرو، اس پہ گالیاں برساؤ، اس کو کارنر کرو۔ دیکھیے، یہ ہمارا پاکستانی لوگوں کا کبھی بھی کلچر نہیں تھا۔ میرے مرحوم دادا پاکستان کے صدر رہے ہیں 2 سال۔ ایک چھوٹی سی چیز میں نے سیکھی ان سے، وہ جب صدر تھے تو اجمل نیازی صاحب مرحوم ہر ہفتے ان کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا کرتے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ اور اجمل نیازی یوں تھے۔ تو میں نے انہیں پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا یہ اجمل نیازی کے ساتھ یہ نفرت سے محبت تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اجمل نیازی صاحب ہر ہفتے کالم لکھتے اور مجھے چھیڑتے اور میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے، تو کہتے ادھر میں بیمار ہو گئے۔ تو میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ اجمل نیازی بہت بیمار ہے، تو تم پریزیڈنٹ کی طرف سے بکے لے کے جاؤ، اور یہ سنت بھی ہے، اور جا کے میرے سلام دو اور انہیں کہو کہ جی ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو۔ وہ ایک جسچر تھا۔ اور دیکھیے، ہم پاکستانی لوگ ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی خوشی کبھی میں ضرور شریک ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل اوپوننٹس جو تھے، چاہے شدید مخالفت ہوتی تھی، مگر کوئی مرگ ہو جائے، کوئی غمی ہو جائے، تو وہ سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں، یہ جو ایک کلچر لایا گیا نا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اس کو گالیاں دو اور ویڈیو بناؤ، کیمرہ نکال لو، دیکھیں اس سے کسی کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، آپ کی اپنی عزت میں کمی ہوتی ہے، آپ کا براٹ اپ سامنے آتا ہے، آپ کی تربیت سامنے آتی ہے۔ اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جی کسی کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا اور کہنا کہ جی اس کا غم ہے، یہ جانے اس کا کام جانے۔ ہماری قوم ایسی قوم ہے کہ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے، ہم یوں اکٹھے ہو جاتے ہیں مٹھی بن کے۔ آپ زلزلہ دیکھ لیں جو آزاد کشمیر میں آیا تھا 2005 کا،